حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا چیئرمین سنی اتحاد کونسل موجود ہیں. حامد رضا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر، سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد 81 نشستیں ہونے کے باوجود تاحال مخصوص نشستیں آپ کو نہیں مل پائیں. آپ کے نزدیک یہ کیوں اتنی ڈیلے کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ کیا یہ اتنا پیچیدہ قانونی معاملہ ہے یا یہ سیاسی نوعیت اختیار کر گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قطعاً کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں تھا، اور جیسے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بیان کیا، جتنا میں سن سکا، اس حوالے سے 2 پریسیڈنٹس ہمارے پاس موجود ہیں ماضی میں، ایک پنجاب کے حوالہ سے اور ایک KPK کے حوالہ سے، کہ وہاں پر بھی نئے شیڈیول کے ساتھ مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ الاٹ کی گئیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی کہ اس کے اوپر آپ کو اوپن ہیئرنگ کی ضرورت محسوس ہو اور آپ اس کے اوپر ایک وہ 5 رکنی سماعت کے لیے کمیٹی بنا دیں یا نوٹس کر دیں، اس معاملے کو لنگر کیا جائے. دیکھیں، اس میں ایک چیز اور مد نظر رکھیے گا، چونکہ آپ کے علم ہے کہ سینٹ کے الیکشنز بھی اگلے 10-15 دن کے اندر ہیں، اور اگر یہ مخصوص سیٹیں نیشنل کی، پنجاب کی اور KPK کی اور سندھ کی ہمیں نہیں ملتی، تو ہماری اپنی کیلکولیشن کے مطابق سینٹ کے اندر ہماری 7 سیٹیں کم ہوتی ہیں. اگر ہمیں ریزرو سیٹس اس وقت الاٹ کر دی جاتی ہیں، مخصوص سیٹیں ہمیں الاٹ کر دی جاتی ہیں، تو اس کی سچویشن کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایوان کی سب سے بڑی پارٹی موجود رہے گی، ایوان بالا کی، سینٹ کی. لیکن اگر یہ 7 سیٹیں نہیں ملتی تو ہم وہ عددی اکثریت کو کھو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ اس کے پیچھے قانونی چیزوں سے زیادہ میرا خیال ہے کہ سیاسی موٹیوز ہیں، اور اسی کی بنیاد پر اسے ڈیلے کیا جا رہا ہے. سر، مگر اعتراض صرف آپ کے آزاد الیکشن کنٹیسٹ کرنے پہ نہیں ہے، مگر یہ بھی کہ آپ نے لسٹ ہی نہیں دی جب نامینیشن فائل ہو رہی تھی، تو لسٹ کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یا قانونی پہلو اختیار کر گیا. اچھا، میرے بھی اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب MMA بنی تھی پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر، تو وہ ایک مختلف رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک الائنس تھا، اور اس الائنس نے MMA کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنی ایک ہی لسٹ سبمٹ کروائی تھی مخصوص نشستوں کے لیے، خواتین اور اقلیتوں کے لیے. ہم بھی 7 سال سے مجلس وحدت مسلمین، سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف ایک اتحاد کی صورت میں موجود ہیں. ہم نے 2018 کا الیکشن بھی ایز این ایلائی لڑا تھا. جب اس مرتبہ انتخابات کا مرحلہ آیا تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پنجاب کے اندر سنی اتحاد کونسل MWM پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے اوپر کنٹیسٹ کریں گے، اور ہم اتحادی جماعتوں کے طور کے اوپر انتخابات میں حصہ لیں گے. تو وہ جو لسٹ اس وقت جمع کروائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی لسٹ نہیں تھی، وہ مجلس وحدت کی لسٹ بھی تھی، وہ سنی اتحاد کونسل کی لسٹ بھی تھی. تو ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ہماری اسی لسٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا، اگر آپ دوسرے ٹیکنیکل پوائنٹ کی طرف آئیں، وہ یہ ہے کہ اب 81 کے قریب قومی اسمبلی کے اندر اراکین نے شمولیت اختیار کر لی. 109 پنجاب میں آ گئے، 9 KP میں آ گئے، 80+ جو ہیں وہ ہمارے 80+ KP میں آ گئے، 9 سندھ میں آ گئے. اب جب ان لوگوں نے شمولیت اختیار کر لی تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. اول تو یہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کسی جماعت کو جوائن کرتا ہے تو آپ کو اس کو اتنی مخصوص نشستیں پرووائڈ کرنی ہیں. آگے ہیں رولز اینڈ پروسیجر، کہ اس کے لیے آپ نے لسٹ جمع کروانی تھی، نہیں کروانی تھی. آپ نے آئین کی روح کے مطابق چلنا ہے یا آپ نے رولز اینڈ پروسیجر کے مطابق چلنا ہے؟ اگر ہم رولز اینڈ پروسیجر کی بھی بات کریں تو جن 2 پریسیڈنٹس کی میں نے بات کی ہے، KPK کی 2018 کی اور پنجاب کی اقلیتی نشستوں کی 2018 کی، ان دونوں صورتوں کے اندر بھی کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی گئی تھی. اور الیکشن کمیشن آف پاک، اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو وہ جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا وہ بھی میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا، اس میں آپ کے پاس ہوگا شاید. اس کے اندر بھی اجازت دی گئی تھی کہ آپ اپنی نئی لسٹ جمع کروائیں، اور نیا شیڈیول دیا گیا تھا. تو یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس وقت اگر باپ پارٹی کے لیے ہو سکتا ہے اور پنجاب کے اندر اقلیتی نشستوں کے لیے یہ نیا شیڈیول جاری کیا جا سکتا ہے اور نشستیں مل سکتی ہیں، تو اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور سر دیکھیں، یہ اب تو کل فیصلہ ہوگا، اوپن سماعت ہوگی، 5 رکنی بینچ الیکشن کمیشن میں بیٹھ رہا ہے. کل امید یہی ہے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے، اونٹ کس کروٹ بیٹھ جائے. لیکن یہ فیصلہ نہ ہونے سے بھی، جس طرح آپ نے بوائیکاٹ کیا پنجاب اسمبلی کا بھی، اور ابھی بھی صدر مملکت خط لکھنے کو تیار نہیں ہے کہ اجلاس بلا لیا جائے، the fact of the matter is کہ حکومتی اتحاد کے پاس تو اتنا نمبر تگڑا موجود ہے کہ آپ کو ریزرو سیٹس مل بھی جائیں تو وہ میجورٹی میں ہے، تمام تر PMLN، PPP، MQM، تمام جماعتیں ملا کر.
دیکھیں، ایک تو میں پنجاب کی سچویشن کلیئر کر دوں. پنجاب میں ہم نے جو آج بائیکاٹ کیا تھا وہ صرف ایک مختصر وقت کے لیے تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنا احتجاج رجسٹرڈ کروانا چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر فارم 45 کے تحت ہمارے پاس 90 حلقوں کے وہ مستند فارم 45 100% موجود ہیں جہاں پر ہماری سیٹوں کو ہروایا گیا ہے، اور دوسرا ہماری مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی گئی. ہم بائیکاٹ کے بعد دوبارہ ایوان کی کارروائی کا حصہ بننا چاہ رہے تھے، لیکن ماشاءاللہ چونکہ مریم بی بی اختلاف رائے اور ان چیزوں کی قائل نہیں ہے، وہ اپنے خلاف کو بات نہیں سن سکتی. ہم تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اراکین باہر گئے دھرنا دینے کے لیے، اور جب انہوں نے واپس آنا چاہا تو اس وقت گیٹ بند کر دیے گئے. انہوں نے تو کہا کہ مجھے اچھا لگتا کہ بینچ پہ لوگ بیٹھے ہوتے اور اس میں اختلاف ادھر موجود ہوتی اور ایک اپنا احتجاج ادھر ریکارڈ کرتی. میں تو یہ چاہتی ہوں، انہوں نے کہا میرے دروازے اور دل ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. جی بالکل ویسے ہی چاہتی تھیں جیسے ان کے آنے کے اوپر آج سے 3 روز پہلے جب وہ ایوان میں داخل ہوئیں تو وہ ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن داخل ہوئیں. جس طریقے سے اپوزیشن کا استقبال نعروں کے ساتھ کیا گیا اور گالیوں کے ساتھ کیا گیا، اصل میں نا وہ دکھاتی. اور مجھے یہ کہنے میں قطعاً کوئی دو آر نہیں ہے کہ میں نے محترمہ میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے میری بی بی میں بلو دا بیلٹ کبھی میں نے بات نہیں کی، اور خواتین کے حوالہ سے اسپیشلی میں ان کا احترام کرتا ہوں اور میں انہیں ہمیشہ مریم بی بی کہہ کے بلاتا ہوں. لیکن جو حقیقت ہے وہ اس چیز سے نہیں بدل سکتی کہ وہ کہتی کچھ اور ہیں، کرتی کچھ اور ہیں.